معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے چند باتیں آج رکھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پر میٹرکولیشن کے بعد یا او لیولز کے بعد جن کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف ہمارے بچے روح کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ان میں داخلے لینے ہیں، ان یونیورسٹیز اور ان تعلیمی اداروں میں جو اخلاق اور تربیت کے ادارے ہیں، ان کے اندر اخلاق اور تربیت کے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں اور اخلاق اور تربیت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ آئے روز آپ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ یونیورسٹیز کہ جن میں ماں باپ پیسہ جوڑ کر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ کچھ اخلاق، کچھ تعلیم، کچھ تربیت حاصل کر لیں گے، ان کے مناظر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، بچیاں بھی ناچ رہی ہیں، بچے بھی ناچ رہے ہیں اور کپڑے بھی ایسے ہیں حقیقی معنوں میں۔ بات تلخ ہے لیکن بات سچ ہے۔ لباس بھی ایسا ہے کہ آج سے 20-25 سال قبل کوئی بری عورت بھی اس طرح کا لباس پہن کے معاشرے میں نہیں تھی پھر سکتی جو ہماری بچیاں اور بچے ان تعلیم کے اداروں میں پہن کے ناچ اور گانے گا رہے ہیں، بھنگڑا کر رہے ہیں، پرپوز کر رہے ہیں۔ کس قسم کی پارٹیز اور کس قسم کے فنکشن نہیں ہو رہے۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دکھ کے ساتھ، ان میں سے اکثر یونیورسٹیوں کے جو مالک ہیں، جو چیئرمین ہیں، ان کا پس منظر مذہبی ہے۔ اب میں کیا نام لوں؟ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ علماء نے، خطباء نے، واعظین نے، معاشرے کے دین پسندوں نے کندھوں کے ساتھ کندھا لگایا کہ یہ تعلیمی ادارے بنائیں گے تو ہمیں ان سرکاری یونیورسٹیوں سے نجات مل جائے گی، تعلیم کچھ اچھے طریقے سے دی جائے گی۔ ہوا اس سے بھی الٹ۔ انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کو بھی ماند کر دیا اور سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کے کنسرٹ اور پارٹیز نہیں ہوتے جس طرح کے پرائیویٹ اداروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں، اویس رؤوف صاحب کو اور میاں عمر محمود کو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اولا لک فاولا، آپ کو تو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو تو پہلے آپ پانی کا وہ قطرہ ثابت ہونا چاہیے۔ کتنی یونیورسٹیاں جن کی بیک کے اوپر مذہبی منظم جماعتیں بھی ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ حال ہوگا۔ اور اویس رؤوف اور میاں عمر محمود جن کا تعلق بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں سے ہے، ان کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی تعلیم کا ایسے جنازہ نکالا جائے گا، پھر ہم کس کے سامنے شکوہ کریں؟ پھر ہم کس کے سامنے گریہ کریں؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے گی تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ الہاد نہیں ہے، یہ لبرلزم کا، یہ سیکولرزم کا، یہ بے دینی کا، یہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب آپ نے یونیورسٹیوں میں بپا کیا۔ بند کیجئے، معاشرے کی اصلاح کیجئے۔ آپ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ بچوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے، تربیت کا جو ماں باپ نے کچھ تربیت گھروں کے اندر دی ہے اس کا بھی جنازہ نکال دیا جائے؟ کیا اسی چیز کی فیسیں لیتے ہیں؟ اور پھر ان اداروں کے اندر اگر کوئی مذہبی جماعت اور مذہبی تنظیم اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف تو میڈیا کے اوپر ہر وقت اینکر بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کل اسلامی جمعیت طلبہ کا، پرسوں آپ کے سامنے واقعہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی کا، 5 اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو اغوا کیا گیا۔ ایمانداری سے بتلائیے، اگر کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کا لڑکا کسی سرخے کو، کسی اس طرح کے سیکولر کو اغوا کرتا تو آپ دیکھتے 24 گھنٹے میڈیا کے اوپر، یہ جی ریاست کے اندر ریاست آ گئی جی، یہ اغوا کیسے کر لیا، یہ بچہ کیسے اٹھا، یہ بچے کو فحاشی سے کیسے روک لیا۔ ان بدبختوں نے ان نوجوانوں کو اٹھایا، تشدد کیا، ظلم کیا، بربریت کی، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی۔ کسی اینکر کا آپ کو پروگرام نظر آیا؟ کسی میڈیا پرسن نے آپ کو یہ بات کی اطلاع دی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے، یا اسلامی جمعیت طلبہ اصل میں نشانہ نہیں ہے، یہ دین کے آخری قلعے ہیں، آخری مراکز ہیں، آخری ریزسٹنس کی قوتیں ہیں، آخری طاقتیں ہیں جو آگے مزاحمت کرتی ہیں فحاشی اور عریانی کے خلاف۔ ان میں سے 5 بچوں کو اٹھا لیا۔ کس لیے اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے؟ داڑھی والا جرم کر لے تو چاہے وہ ذیشان ہو سیال کوٹ کا، اس کا خون رائے گاں ہے، چاہے وہ منہ چڑھاتا بیچارہ صلاح الدین ہو جو پاکستان کے ہر نظام کو منہ چڑھاتا ہوا اے ٹی ایم سے، ایک دماغی مریض داڑھی والا بندہ
چند روپے نکال لیے، جرم ہے یہ بھی، لیکن کیا اس کی سزا موت تھی؟ داڑھی والا جرم کرے تو اس کو ٹانگ دیا جائے، اس کو ساہیوال کی سڑکوں پہ جرم بھی نہ ہو تو گولیوں سے بھون دیا جائے، اور یہ سرہے 5 دین پسند طلبہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کی ایک نئی مثال قائم کر دے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی میڈیا، کوئی ٹی وی جس نے اس خبر کو اٹھایا، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے گریبان کو ٹٹولنا چاہیے۔ پھر ریاکشن کے اوپر مذہبی لوگ اگر کوئی باتیں کر دیتے ہیں، آپ اس کا تو بویلا مچاتے ہیں۔ فی الفور ان طلبہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان سب کے سب عناصر کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی کہتا ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ آپ کو انگیخت کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے رد عمل میں کوئی عمل کریں اور پھر آپ کو بدنام کیا جائے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھ ہی لیا، آپ آئے ہیں، عورتوں کی مسجد کا کام اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کی وہی تعمیر کرتا ہے، وہی عبادت کرتا ہے جس کے اللہ کے اوپر ایمان ہو۔ گویا ایمان باللہ کی دلیل بھی اللہ کی مساجد کی تعمیر اور ان کو آباد کرنا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ بات ہم نے سنی ہوئی ہے، سن کے شاید ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ ایک گھر آپ بناتے ہیں، ایک گھر مستری مزدور بناتے ہیں، کوئی آرکیٹیکچر اچھا ہونا، آپ کہتے ہیں فلاں آرکیٹیکٹ سے میں نے نقشہ بنوایا، اور اگر کوئی بہت ماہر تعمیرات ہو، فلاں نے آ کے ڈیزائن کیا ہے، فلاں نے آ کے نگرانی کی ہے، فلاں نے انٹیریئر ڈیکوریشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے، جو بندہ اللہ کی مسجد بناتا ہے اس کا ڈیزائن کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بناتا، اس کا انٹیریئر ڈیزائننگ کوئی ڈیکور کرنے والے نہیں بناتے، اس کا گھر جنت میں اللہ رب العزت خود تیار کرتے ہیں۔ اور بتائیے جو گھر اللہ تعالیٰ تیار کریں گے، کیا کوئی انٹیریئر ڈیکوریشن والا یا کوئی آرکیٹیکٹ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ بعض دیگر حدیث بھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد بنانے سے مراد یہ نہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری مسجد ایک بندے نے بنا دی۔ اگر اس کا اس مسجد میں حصہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنا بھی ہے، ایک پرندے کا گھونسلہ کتنا کو بڑا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھی تو ہوتے ہیں، اتنی سی جگہ بھی جس نے مسجد کے اندر ڈال لی، وہ بھی اس حدیث کی تشریح میں شامل ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور یہی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور یہی بات یاد رکھیے، جو مال انسان آگے بھیج دیتا ہے دنیا میں، جو مال رہنا ہے، ایمانداری سے بتلائیے وہ کس نے گننا ہے؟ آپ کے وارثوں نے گن لینا ہے، آپ کے وارثوں نے اٹھا لینا ہے۔ جو مال آپ نے آگے بھیجنا ہے وہی اللہ رب العزت نے گننا ہے، اور گن گن کے بڑا بڑا کے آپ کو لٹانا ہے۔ وہی انسان کی اصل تجارت ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ تو یہ عورتوں کی مسجد کے لیے ہم نے یہ جو جگہ لی ہے، اس کے اوپر تعمیر شروع ہو گیا۔ آپ اس کے اندر پیسے کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، بجری دینا چاہے، کسی بھی مٹیریل کے لیے تعاون کرے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے کہ ہم یکم رمضان سے پہلے پہلے خواتین کے لیے یہ مسجد بنا دیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے شاید پورے لاہور میں، مجھے باقی کا تو اندازہ نہیں، کوئی اتنی بڑی مسجد خواتین کے لیے مختص نہ ہو کہ جس کا اتنا بڑا ایریا ہو اور جس کے اندر خواتین کا اتنا بڑا ادارہ بن رہا ہو۔ تو آپ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ اس کے اندر بھی حسب توفیق حصہ ڈال لیں۔